اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی زندگی میں ایسی کون سی ایک ایسی چیز ہے جس کے مل جانے کے بعد آپ کہیں گی اب میں واقعی خوش ہوں، ذرا سوچ کر جواب دیں۔ شاید کوئی کہے اگر میرے پاس سب سے زیادہ پیسہ آ جائے تو، کوئی کہے اگر میری یہ دعا قبول ہو جائے تو، اور کوئی یہ کہے اگر میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں تو، کوئی کہے اگر فلاں انسان میری زندگی میں واپس آ جائے تو، اور شاید کوئی یہ کہے اگر میری زندگی سے یہ ایک پریشانی ختم ہو جائے تو میں خوش ہو جاؤں گی۔ لیکن ایک سوال ہے، اگر وہ چیز مل بھی گئی جس کا آپ اتنے عرصے سے انتظار کر رہی ہیں تو کیا آپ ہمیشہ کے لیے خوش ہو جائیں گی؟ اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری پیدا ہو جاتی ہے، ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا سامنے آ جاتا ہے، ایک چیز ملتی ہے تو کچھ عرصے بعد وہ بھی معمولی سی لگنے لگتی ہے۔ تو پھر خوشی آخر ہے کہاں؟ کیا واقعی خوشی زیادہ پیسے میں ہے؟ کیا خوبصورت گھر میں ہے؟ کیا لوگوں کی محبت میں ہے؟ یا ہر دعا کے قبول ہو جانے کے بعد ہے؟ یا خوشی کا راز کچھ اور ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی راز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور آخر میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گی جس کے بعد شاید آپ اپنی موجودہ زندگی کو پہلی نظر سے نہ دیکھیں۔ پہلا راز یہ ہے کہ خوشی کا مطلب مسئلوں سے پاک زندگی نہیں۔ سب سے پہلے ایک غلط فہمی کو ختم کر لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب میری زندگی کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے نا تب میں خوش رہوں گی۔ لیکن کیا دنیا میں کوئی ایسی زندگی ہے جس میں کوئی مسئلہ نہ ہو؟ نہیں نا۔ ہر انسان کے پاس اپنی ایک آزمائش ہے۔ کسی کو صحت کا مسئلہ ہے تو کسی کو رشتوں کا، کسی کو رزق کا مسئلہ ہے تو کسی کو اولاد کی فکر، کسی کو مستقبل کی تو کسی کو تنہائی کا خوف ہے، اور بعض اوقات بظاہر خوش نظر آنے والا انسان بھی اندر سے کسی ایسی جنگ سے گزر رہا ہوتا ہے جس کا کسی کو علم ہی نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم خوشی کو اس شرط کے ساتھ باندھ دیں کہ جب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تب میں خوش ہوں گی، تو شاید ہم پوری زندگی خوشی کا انتظار ہی کرتے رہیں گے۔ اسلام ہمیں اس سے زیادہ گہری حقیقت سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ حیرت انگیز ہے، اسے خوشی ملے تو وہ شکر کرتا ہے، اور تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، اور دونوں اس کے لیے خیر بن جاتے ہیں۔ یعنی مومن کی زندگی میں خوشی آئے تو بھی اللہ سے تعلق قائم رہتا ہے، اور مشکل آئے تو بھی اللہ سے تعلق نہیں ٹوٹتا، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ دوسرا راز یہ ہے کہ خوشی باہر نہیں، دل کے اندر ہوتی ہے۔ ہم دنیا کی چیزوں کو خوشی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ چیز مل جائے گی تو دل خوش ہو جائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصل دولت زیادہ سامان رکھنے کا نام نہیں بلکہ دل کی بے نیازی اور اطمینان ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری 6446 میں ہے۔ ذرا غور کریں، ایک انسان کے پاس بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن پھر دل یہ بھی کہہ سکتا ہے مجھے اور چاہیے، اور ایک انسان کے پاس نسبتاً کم ہو سکتا ہے لیکن وہ کہہ سکتا ہے الحمدللہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ فرق چیزوں میں نہیں، فرق دل میں ہے۔
اس لیے کبھی کبھی مسئلہ ہماری زندگی میں موجود چیزوں کی کمی سے نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل جو موجود ہے اسے دیکھنا بھول گیا ہوتا ہے۔ تیسرا راز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق۔ اب آتے ہیں خوشی کے سب سے بڑے راز کی طرف۔ قرآن کہتا ہے یاد رکھو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ آیت صرف سننے کے لیے نہیں، اسے اپنی زندگی پر اپلائی کرنے کے لیے۔ ذرا اپنی زندگی کے ان لمحات کو یاد کریں جب آپ بہت پریشان تھیں۔ کبھی آپ نے لوگوں سے بات کی، کسی کو فون کیا، کسی سے مشورہ لیا، لیکن دل کا بوجھ مکمل طور پہ ختم نہیں ہوا۔ اور پھر کبھی آپ نے تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھی، سجدے میں سر رکھا اور اللہ سے وہ بات کہی جو کسی انسان سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ مسئلہ شاید ابھی بھی وہی تھا، لیکن دل پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ حالات ہمیشہ فوراً نہیں بدلتے، لیکن اللہ سے تعلق انسان کو حالات برداشت کرنے کی طاقت دے سکتا ہے۔ چوتھا جو راز ہے وہ ہے شکر، جو ہے اسے دیکھنا سیکھیں۔ ہماری ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ ہماری نظر اکثر اس چیز پر ہوتی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ میرے پاس یہ نہیں، اس کے پاس مجھ سے زیادہ ہے، اس کی زندگی مجھ سے بہتر ہے، مجھے یہ کیوں نہیں ملا؟ لیکن ایک دن کے لیے اپنی سوچ بدل کر دیکھیں۔ صبح اٹھیں اور صرف یہ سوچیں میرے پاس کیا ہے؟ میں زندہ ہوں، میں سانس لے رہی ہوں، میں اللہ کو پکار سکتی ہوں، میں دعا کر سکتی ہوں، میں توبہ کر سکتی ہوں۔ میرے پاس وہ نعمتیں ہیں جنہیں میں روز دیکھتی ہوں، اس لیے اب ان کی قدر نہیں کرتی۔ کبھی سوچا ہے اگر انسان کو صرف ایک دن کے لیے اپنی کسی عام سی نعمت سے بھی محروم کر دیا جائے تو اسے اسی نعمت کی قیمت سمجھ آ جائے گی۔ اس لیے شکر کا مطلب صرف زبان سے الحمدللہ کہنا کافی نہیں۔ شکر کا مطلب ہے نعمت کو پہچاننا، اسے اللہ کی طرف سے سمجھنا اور اس کی قدر کرنا۔ پانچواں راز یہ ہے کہ اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں سے بند کر دیں۔ یہ آج کے دور کی سب سے بڑی خوشی چوری کرنے والی چیزوں میں سے ایک ہے۔ آپ موبائل کھولتی ہیں، کسی کا خوبصورت گھر، کسی کی نئی گاڑی، کسی کی شادی، کسی کا سفر اور کسی کی خوبصورت زندگی، اور پھر اپنا کمرہ دیکھ کر سوچتی ہیں میری زندگی میں تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ کسی کی پوری زندگی نہیں دیکھ رہی، آپ صرف اس کی زندگی کا وہ حصہ دیکھ رہی ہیں جو وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہے۔ آپ کو اس کے آنسو معلوم نہیں، آپ کو اس کی پریشانیاں نہیں معلوم، اس کے راتوں کی بے خوابی معلوم نہیں، اس کے گھر کے مسائل معلوم نہیں۔ تو اس لیے اپنی پوری زندگی کو کسی دوسرے کی چند خوبصورت تصویروں کے ساتھ کمپیئر نہ کریں۔ اللہ نے آپ کا سفر الگ بنایا ہے، آپ کا وقت الگ ہے، آپ کی آزمائش الگ ہے، آپ کی نعمتیں الگ ہیں، اور آپ کا رب آپ کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ اب چھٹے راز کی طرف ہم آئیں گے۔ ہر وہ چیز جسے آپ چاہتے ہیں آپ کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ یہ بات خوشی سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔
کبھی ہم کسی چیز کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بس یہی چیز میری خوشی کی وجہ ہے، لیکن قرآن ہمیں ایک حیرت انگیز حقیقت بتاتا ہے۔ ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے۔ کتنی بڑی بات کی ہے۔ ہم اپنی خواہش دیکھتے ہیں، اللہ اس خواہش کا انجام دیکھتا ہے۔ ہم آج دیکھتے ہیں، اللہ کل بھی جانتا ہے۔ اس لیے اگر کبھی زندگی میں کوئی چیز آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو فوراً یہ فیصلہ نہ کریں کہ اللہ نے میرے ساتھ برا کیا۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ صرف اس کا نہ ملنا دیکھ رہی ہوں اور اللہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی حفاظت دیکھ رہا ہو۔ 7واں راز ہے صبر، خوشی کا وہ حصہ جسے ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم خوشی کی بات کرتے ہوئے شکر کا ذکر کرتے ہیں، لیکن صبر کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ بعض اوقات خوشی کا راستہ صبر سے ہو کر گزرتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور یہی بات اگلی آیت میں دوبارہ فرمائی گئی جو سورہ نشرہ میں کہی گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مشکل فوراً ختم ہو جائے گی، بلکہ یہ امید ہے کہ مشکل آخری حقیقت نہیں ہے۔ آپ کی موجودہ حالت آپ کی پوری کہانی نہیں ہے۔ آج اگر آپ رو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ روتی رہیں گی۔ اگر آج حالات مشکل ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ اللہ تبدیلی لانے پر قادر ہے۔ اور 8واں راز، خوشی کو لوگوں کے ہاتھوں میں مت دے۔ اگر آپ کی خوشی اس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ مجھے کیا سمجھتا ہے، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے یا کیا کہیں گے، فلاں مجھے پسند کرتا ہے یا نہیں، تو آپ اپنی خوشی دوسروں کے ہاتھ میں دے رہی ہیں۔ اور انسان کا دل لوگوں کے ہاتھوں میں بہت غیر محفوظ ہے۔ آج کوئی تعریف کرے گا تو آپ خوش، کل کوئی ایک جملہ کہہ دے گا تو آپ کا پورا دن خراب۔ لیکن اگر آپ کے دل میں یہ ہو، میرا اللہ میرے بارے میں جانتا ہے، تو لوگوں کی بات آپ کو ہلا نہیں سکتی۔ لوگوں کی محبت اچھی نعمت ہے، لیکن اللہ کی رضا کو اپنی اصل منزل بنانا دل کو ایک مختلف قسم کا سکون دیتا ہے۔ اور 9واں راز یہ ہے، اچھی زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ ہر دن اچھا گزرے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اللہ اسے حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا۔ غور کریں، اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ اس شخص کی زندگی میں کبھی دکھ نہیں آئے گا، بلکہ حیات طیبہ کا تعلق ایمان اور نیک عمل سے جوڑا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ سمجھیں کہ اچھی زندگی صرف باہر کے حالات کا نام نہیں۔ اچھی زندگی وہ بھی ہے جس میں دل کے اندر اللہ پر ایمان، امید اور صحیح رخ موجود ہو۔ آپ کے پاس مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے پاس دعا بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کے پاس آنسو ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس سجدہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس سوال ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے پاس اللہ پر یقین بھی ہو سکتا ہے، اور یہی چیز انسان کو اندر سے مضبوط بناتی ہے۔ 10واں راز یہ ہے کہ خوشی کا اصل مقام قناعت۔ قناعت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ترقی کرنا چھوڑ دے، نہیں۔ آپ بہتر گھر چاہیں، بہتر رزق چاہیں، اپنی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کریں،
اپنے بچوں کے لیے بہتر مستقبل چاہیں، یہ سب جائز خواہشات ہو سکتی ہیں، لیکن قناعت یہ سکھاتی ہے کہ میں کوشش کروں گی لیکن اپنی زندگی جو موجودہ ہے اس کو حقیر نہیں سمجھوں گی۔ میں آگے بڑھوں گی لیکن آج کی نعمتوں کو بھی دیکھوں گی۔ میں زیادہ مانگوں گی لیکن جو ملا ہے اس پر ناشکری نہیں کروں گی۔ میں اپنی زندگی بہتر بناؤں گی لیکن اپنی خوشی کو صرف مستقبل کے ساتھ نہیں باندھوں گی۔ یہی توازن انسان کو اندر سے آزاد کرتا ہے۔ تو پھر سیکرٹ آف ہیپینس کیا ہے؟ اگر آج کی پوری گفتگو کو صرف ایک جملے میں کہنا ہو تو خوشی یہ نہیں کہ زندگی آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے، خوشی یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ کی مرضی پر مطمئن ہونا سیکھ جائے، کیونکہ اگر ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہو بھی جائے تب بھی انسان کی خواہشات ختم نہیں ہوتی، لیکن جب دل اللہ سے جڑتا ہے تو انسان کے اندر ایک نئی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ نعمت میں شکر ادا کرتا ہے، مشکل میں صبر کرتا ہے اور نہ ملنے پر اللہ سے بدگمان نہیں ہوتا، اور لوگوں کے رویوں کے باوجود اپنے رب سے امید نہیں توڑتا۔ اب ایک چھوٹا سا عمل کریں آپ۔ آج رات سونے سے پہلے موبائل ایک طرف رکھ دیں، صرف 2 منٹ، بس 2 منٹ خاموشی سے بیٹھیں اور اپنے دل میں 3 چیزیں یاد کریں جن پر آپ اللہ کا شکر ادا کر سکتی ہیں۔ پھر اپنی وہ ایک پریشانی یاد کریں جو اس وقت آپ کے دل پر سب سے زیادہ بوجھ ہے، اور اللہ سے کہیں، یا اللہ، میں نہیں جانتی میرے لیے کیا بہتر ہے، لیکن تو جانتا ہے۔ میں اپنے دل کی یہ پریشانی تیرے حوالے کرتی ہوں، مجھے صبر دے، مجھے شکر دے، اور میرے دل کو اپنے ذکر سے سکون عطا فرما۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آپ کو ہر سوال کا جواب آج نہیں ملے گا، لیکن آپ کو ہر حال میں اللہ کی طرف پلٹنے کا راستہ آج ہی حاصل ہے۔ اور آخری بات، شاید آپ جس خوشی کو ڈھونڈ رہی ہیں نا، وہ کسی نئے انسان میں نہیں، کسی نئی چیز میں نہیں، کسی مہنگے گھر میں نہیں، کسی ایک خواہش کے پورا ہونے میں نہیں، شاید وہ خوشی اس لمحے سے شروع ہوگی جب آپ اپنے رب سے یہ کہنا سیکھ جائیں گی، یا اللہ، جو تو نے دیا اس پر الحمدللہ، جو نہیں دیا اس پر بھی مجھے یقین ہے کہ تو بہتر جانتا ہے، اور جو آنے والا ہے اس کے لیے میرا بھروسہ تجھ پر ہے۔ اب شاید زندگی کے سارے مسائل ختم ہوں یا نہ ہوں، لیکن آپ کا دل ان مسئلوں کے سامنے پہلے جیسا کمزور نہیں رہے گا، اور شاید یہی آپ کی خوشی کا سب سے بڑا راز ہے۔ دل میں اللہ ہو تو زندگی کامل نہ ہونے کے باوجود خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ اگر آج کی یہ بات آپ کے دل تک پہنچی ہے تو کامنٹ میں صرف یہ لکھ دیں، یا اللہ، میرے دل کو اپنے ذکر سے سکون عطا فرما، اور یہ ویڈیو اس شخص تک ضرور پہنچائیں جو بظاہر تو مسکرا رہا ہے لیکن اندر سے سکون کی تلاش میں ہے۔ اللہ ہمیں شکر کرنے والا دل دے، مشکل میں صبر کرنے والا دل دے، اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والا دل دے، اور سب سے بڑھ کر اپنے ساتھ جڑا ہوا دل دے۔ آمین یا رب العالمین۔